السلام علیکم۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے میں نے کہا تھا کہ میں پھر اسی ٹاپک کو کنٹینیو کروں گی جو کل کا ہمارا ٹاپک تھا کہ ایمان خدا کی ذات اور صفات پر ایمان۔ خدا کی ذات اور صفات پر ایمان کل ہم نے کچھ تھوڑا سا چند باتیں کی تھیں اور اسی کو ہم کنٹینیو کرتے رہیں گے جب تک میرا یہ ٹاپک جب تک ہو سکتا ہے جتنا یہ چلتا ہے اس کو ہم لے کے چلتے رہیں گے۔ تو آج ایک حدیث حضرت مقداد بن عمرو کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبیلہ بنو زہرہ کے حلیف تھے جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شرکت کی تھی، بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اگر میں کسی شخص کافر سے بھیڑ جاؤں اور ہم باہم خوب قتال مطلب جتنے بہت زیادہ قتل کی جمع قتال کریں، پھر وہ تلوار سے میرا ایک ہاتھ پر ذرا ضرب لگائے اور اسے کاٹ ڈالے اور مجھ سے بچنے کے لیے ایک درخت کی پناہ لے لے اور کہے کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کے یہ کہنے کے بعد اسے قتل کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے یہ کہنے کے بعد تم اسے مت قتل کرو۔ حضرت مقداد بن عمرو کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا اور اسے کاٹنے کے بعد پھر یہی بات کہی، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تم اسے مت قتل کرو، اور فرمایا کہ اگر تم اسے قتل کر دو گے تو وہ اس رتبے پر پہنچ جائے گا جس پر تم اسے قتل کرنے سے پہلے تھے، اور تم اس درجے پر آگے رکو جس پر اپنے اس کہے ہوئے کلمے کو کہنے سے پہلے تھا۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور کیونکہ انسان کسی کے دل کے حال کو جان ہی نہیں سکتا، اس میں یہ ہے مطلب کہ ہم تو کسی کے دل کا حال نہیں جان سکتے نا، اس لیے کہنا مشکل ہے کہ جو شخص خدا پر ایمان لانے کا اقرار کر رہا ہے یا خدا کی ذات پر ایمان لانے کا اقرار کر رہا ہے تو وہ صرف جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، حقیقت میں ایمان نہیں لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد کو جو اسے قتل کرنے سے منع فرمایا تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہی تھی کہ تمہیں کیا معلوم، شاید اس نے دل سے اسلام قبول کیا ہو اور تم ایک مسلمان کو قتل کر کے گناہ گار ہو جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آخری ٹائم پہ اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں، وہ سوچے کہ میں جو ہوں مسلمان ہو جاتا ہوں اور قتل نہ کروں، تو کتنا اجر ہے کہ آپ نے جو اس میں یہ مطلب ہے کہ آپ نے اس کے ظاہر کو ہی دیکھنا ہے، آپ نے دل میں چھپے ہوئے کا راز تو صرف اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے، ہم تو نہیں جان سکتے نا، جو دل کا حال ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو آپ نے جو ظاہر ہے آپ نے اسی کو دیکھنا ہے۔ اور پھر کہ مطلب تم نے اسلام قبول کیا، تم ایک مسلمان کو قتل کر کے گناہ گار، تو آپ نے اس گناہ کے مرتکب نہیں ہونا جو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور وہ اسلام لانے سے پہلے کافر تھا اور بعد میں مسلمان ہوا، اور وہ مسلمان ہو کر اگر تمہارے ہاتھوں قتل ہو جانے کا باعث بنا تو جو تم اجر و ثواب کا مستحق ہو جائے، تو جس کے تم اس کو قتل کرنے سے پہلے تھے، لہٰذا جو شخص خدا پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے اس کے دعوے کو تسلیم کیا جائے گا۔ مطلب اگر اس نے سوچ لیا کہ میں نے اسلام لانا ہے اور ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ تو بھی قتل ہونے کی اس سے کہہ رہے تو لیکن ہم نے اسی بات پہ یقین کرنا ہے جو ظاہر ہے، ہم نے ظاہر کو ہی اس کو یقین کرنا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے اللہ کا جو احکامات ہیں ان کو بھولنا ہی نہیں ہے، آخری وقت تک ان کو یاد رکھنا ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ آپ ظاہر کو دیکھیں، جو آپ سے جس طرح ملتا ہے جو کہتا ہے آپ نے اس کے ظاہر کو ہی دیکھنا ہے، آپ نے اس کو وہ نہیں کرنا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی حدیث تھی، انشاءاللہ آپ سے پھر کل ملاقات ہوگی۔ میرے ساتھ رہنے کا، ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔